اس پروگرام کے روح رواں مہمان خصوصی حضرت مولانا مفتی سعید الرحمن صاحب قاسمی دامت برکاتہم العالیہ، استاذ حدیث دارالعلوم اسلامیہ بستی، اسٹیج پر تشریف فرما ہے اور بہت سارے حضرات اسٹیج پر تشریف فرما ہے، سبھی کے ناموں سے واقف نہیں ہوں، بس اتنا کہتا ہوں کہ جو ذرہ جہاں ہے وہی آفتاب ہے۔ واہ کیا کہہ دیں۔ آئیے دوستو، کچھ وقت ملا ہے، میں انشاءاللہ اچھے اشعار آپ حضرات کو سناؤں گا انشاءاللہ۔ آئیے سب سے پہلے ایک مطلب اور ایک شعر نعت پاک کا پڑھتا ہوں، سماعت فرما لیں۔ ایک مرتبہ کہہ دیں لہک کے سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ زم 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 میں دھلا، 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 کردار یاد آتا ہے، زم میں دھلا، زم میں دھلا، کردار یاد آتا ہے، زم میں دھلا کردار زم میں دھلا کردار، زم میں دھلا کردار یاد آتا ہے، جب میرے نبی، جب میرے نبی، جب میرے نبی، جب میرے نبی کا پیار یاد آتا ہے، جب میرے نبی، جب میرے نبی، جب میرے نبی، جب میرے نبی کا پیار یاد آتا ہے۔ اور یہ شعر پڑھتا ہوں، محمد افضل صاحب آپ کے حوالے سے پڑھتا ہوں، آپ کا نام ہے نامیس نگرانی، انشاءاللہ بہت کم نظامت میں، اتنے اچھے نظامت میں پڑھنے کو ملتا ہے۔ میں حاضر کرتا ہوں، اگر دوبارہ سننا چاہتے ہیں تو ہاتھ کو اٹھا کر کہہ دیں سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اچھا دوبارہ نہ سنیے کیونکہ پھر اچھے کلام پڑھوں گا، حاضر کرتا ہوں، اگلا شعر سماعت فرما لیں۔ جب میرے نبی کا پیار یاد آتا ہے، اور اسٹیج پر علماء کرام کے حوالے سے تاریخ کی روشنی میں شعر پیش کرتا ہوں، سماعت فرما لیں۔ عنایت عطا کریں۔ مفتی صاحب دیکھیے گا کہ آتا ہے زباں پر جب اللہ آتا ہے زباں پر جب ہجرت کا حسین قصہ، افضل بھائی آپ کہیں کھو گئے، آتا 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 ہے زباں پر جب ہجرت کا حسین قصہ، آتا ہے زباں پر جب ہجرت کا حسین قصہ، آتا ہے زباں پر جب آتا ہے زباں پر جب، آتا ہے زباں پر جب، آتا ہے زباں پر جب یاد آتا ہے، آتا ہے زباں پر جب، آتا ہے زباں پر جب صدیق سہا، صدیق سہا، صدیق کہا، آتا ہے زباں پر جب ہجرت کا حسین قصہ، صدیق سہا، صدیق سہا، صدیق سہا، صدیق سہا، یار غار یاد آتا ہے، صدیق سہا، صدیق سہا، یار غار یاد آتا ہے، جب میرے نبی کا پیار یاد آتا ہے۔ اور بھی چند دنوں قبل آپ نے سنا ہوگا
کہ ایک کرناٹکا کی وہ شہزادی وہ شیرنی جو کالج میں پڑھنے کے لیے گئی حجاب پہن کر نقاب لگا کر، لیکن نفرت پرستوں نے باطل پرستوں نے انہیں آنے سے منع کر دیا، لیکن اس شیرنی اس بیٹی کو سلام پیش کرتا ہوں کہ ایمان کی دولت سے وہ سرفراز بیٹی باطل پرستوں کو للکارا، انہیں بہت ہی زبردست نکارا اور جواب دیا۔ میں اس شہزادی کے حوالے سے 4 مصرے حاصل کرتا ہوں، سماعت فرما لیں۔ اگر اچھی لگے، آپ کو لگے کہ میں نے کوئی سچی بات کہہ دی ہے تو ایک شخص کی دعائیں چاہتا ہوں، حاضر کرتا ہوں، سماعت فرما لیں۔ ایمان کی دولت سے، ایمان کی دولت سے، ایمان کی دولت سے باطل کو جھکا ڈالا، ایمان کی دولت سے باطل کو جھکا ڈالا، ایمان کی طاقت سے باطل کو جھکا ڈالا، ایمان کی طاقت سے، ایمان کی طاقت سے باطل کو جھکا ڈالا، ایمان کی طاقت سے باطل کو جھکا ڈالا، اسلام کی عظمت کو، اسلام کی عظمت کو سر عام سنا ڈالا، اسلام کی عظمت کو سر عام سنا ڈالا۔ اور جس کے لیے میں نے مطلب پڑھا وہ شعر حاصل کرتا ہوں، کس قدر مسکان خان نے باطل پرستوں اور نفرت پرستوں کے اندر کس طرح کھلبلی مچا دی ہے، حاضر کرتا ہوں، سماعت فرما لیں۔ اسلام کی عظمت کو سر عام سنا ڈالا، اسلام کے دشمن میں ایک زلزلہ برپا ہے، 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 مسکان نے تنہائی کوہرام مچا ڈالا، مسکان نے تنہائی کوہرام مچا ڈالا، اسلام کی عظمت کو سر عام میں سنا ڈالا۔ اور حضرات، ان بچوں کے حوالے سے ایک مطلب اور یہ شعر پڑھتا ہوں، اس کے بعد انشاءاللہ ایک چھوٹی سی نعت پاک پڑھوں گا، اس کے بعد اپنی جگہ لے لوں گا۔ حاضر کرتا ہوں، سماعت فرما لیں، ایک مرتبہ کہہ دیں سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ آپ سبھی کے بچے یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، ان بچوں کے حوالے سے پڑھتا ہوں، اگر آپ کو اچھے لگ جائیں تو ایک چیز اور بتا دوں کہ آپ کی 3 چیزیں مجھے بہت ہی اچھی لگی اب تک۔ یہ 3 چیزیں کیا ہے کہ جب آپ سبحان اللہ کہتے ہیں تو اچھا لگتا ہے۔ پہلی چیز کیا ہے، جب آپ سبحان اللہ کہتے ہیں تو اچھا لگتا ہے۔ دوسری چیز، جب مسکراتے ہیں تو اور اچھا لگتا ہے۔ اور تیسری چیز کیا ہے، جب وہاں سے یہاں آتے جاتے ہیں تو اور اچھا لگتا ہے۔ حاضر کرتا ہوں، ان بچوں کے حوالے سے دیکھتا ہوں کون شخص یہاں آنے سے رہتا ہے کہ میرے مولا 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 تیرا مجھ پر، میرے مولا تیرا مجھ پر بھی احسان ہو جائے، میرے مولا تیرا مجھ پر بھی احسان ہو جائے۔ اچھا، محمد احمد صاحب کون ہیں؟ محمد احمد صاحب یہاں نہیں ہیں، ماشاءاللہ بیچارے اسٹیشن سے یہاں لے کر آئے تھے،
ان کا شکر گزار ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ وہ سلامت رہیں، جہاں بھی رہیں آباد رہیں۔ حاضر کرتا ہوں، سماعت فرما لیں۔ ارشاد فرمائیں۔ آپ کے من کی بات کر رہا ہوں، ایک دعا دے رہا ہوں۔ میرے مولا تیرا مجھ پر بے احسان ہو جائے، میرے مولا تیرا مجھ پر بے احسان ہو جائے، جو ارمان ہے ادھورا پورا وہ ارمان ہو جائے، جو ارمان ہے ادھورا پورا وہ ارمان ہو جائے، اور ان کا بچہ میرا بچہ نبی کے دین کی پہچان ہو جائے، میرا بچہ نبی کے دین کی پہچان ہو جائے، زمانے بھر میں چمکے حافظ قرآن، زمانے بھر میں چمکے حافظ قرآن ہو جائے، جو ارمان ہے ادھورا پورا وہ ارمان ہو جائے۔ دوبارہ سننا چاہتے ہیں، آپ سنیں نہ سنیں لیکن مجھے اچھا لگتا ہے، میں پھر حاضر کرتا ہوں، سماعت فرما لیں۔ میرے مولا تیرا مجھ پر یہ احسان ہو جائے، جو ارمان ہے ادھورا پورا وہ ارمان ہو جائے، میرا بچہ نبی کے دین کی پہچان ہو جائے، زمانے بھر میں چمکے حافظ قرآن ہو جائے، زمانے بھر میں چمکے حافظ قرآن ہو جائے۔ اب آئیے دوستو، زیادہ وقت نہیں لینا چاہتا، آئیے بہت تیزی کے ساتھ میں نعت پاک پڑھتا ہوں، چند شعر پڑھتا ہوں، اس کے بعد اپنی جگہ لیتا ہوں، حاضر کرتا ہوں، سماعت فرما لیں۔ ایک مرتبہ کہتے ہیں کہ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بلند آواز سے کہیں مرتبہ اور سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ عبدالعظیم بھائی دیکھیے گا بالکل نہیں لاتے پائے۔ ارشاد فرمائیں۔ ان کا چہرہ لاجواب، ان کا چہرہ لاجواب، ان کا چہرہ لاجواب، ان کا چہرہ لاجواب، ان کا جلوہ لاجواب، ان کا چہرہ لاجواب، ان کا جلوہ لاجواب، جلوہ دیکھے جو وہ بستی لاجواب ہے، جلوہ دیکھے جو وہ بستی لاجواب ہے، ان کا چہرہ لاجواب، ان کا جلوہ لاجواب، ان کا چہرہ لاجواب، ان کا جلوہ لاجواب، جلوہ دیکھے جو وہ بستی لاجواب ہے، جلوہ دیکھے جو وہ بستی لاجواب ہے، اور ان کے قدموں کی مثال، ان کے قدموں کی مثال جیسے چلتے ہوں غزال، ان کے قدموں کی مثال جیسے چلتے ہوں غزال، جس پہ پڑ جائے وہ مٹی لاجواب ہے، جس پہ پڑ جائے وہ مٹی لاجواب ہے۔ اور پہلا بندہ حاضر کرتا ہوں، سماعت فرما لیں۔ اسٹیج پر بیٹھے تمام علماء کرام کے حوالے سے پڑھتا ہوں، سماعت فرما لیں۔ ایک مرتبہ آپ بھی کہہ دیں سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ یہ بچے بہت ہی ہوشیار ہیں،
ماشاءاللہ بہت ہی اچھے انشاءاللہ اس مدرسے سے خطبہ نکلیں گے، شعراء نکلیں گے، علماء نکلیں گے بن کر، حافظ قرآن بن کر انشاءاللہ آئندہ سال آئندہ دور میں انشاءاللہ یہاں سے ایک اچھے عالم بن کر حفاظ کرام، یہ بچے، یہ طلبہ کرام نکلیں گے۔ آپ حضرات سے گزارش ہے، ابھی آپ نے سنا حافظ محمد خلیل صاحب نے بہت ہی تمہید کے ساتھ اپنی باتیں آپ کے سامنے رکھی ہیں، آپ اس پر عمل کریں، انشاءاللہ بہت بڑا فائدہ ہوگا۔ حاضر کرتا ہوں، سماعت فرما لیں۔ جلوہ دیکھے جو وہ بستی لاجواب ہے، کہ ذکر نبی تو جھوم کے کرنے، 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 دامن کو سوغات سے بھرنے، دامن کو سوغات سے بھرنے، ہاں بھرنے ان کی محفل لاجواب، ان کی محفل لاجواب، ان کا چرچا لاجواب، ان کی محفل لاجواب، ان کا چرچا لاجواب، جس میں چرچا ہو وہ بستی لاجواب ہے، جس میں چرچا ہو وہ بستی لاجواب ہے۔ اور یہ بھی شعر سماعت فرما لیں۔ جس میں چرچا ہو وہ بستی لاجواب ہے، کہ آقا سے ابو جہل یہ بولا، آقا سے ابو جہل یہ بولا، میری مٹھی میں ہے بتا کیا، میری مٹھی میں ہے بتا کیا، ہے بتا کیا، گونجی کلمے کی گواہی، گونجی کلمے کی گواہی، بن کے آقا کی سپاہی، گونجی کلمے کی گواہی، بن کے آقا کی سپاہی، گونگے پتھر کی گواہی لاجواب ہے، گونگے پتھر کی گواہی لاجواب ہے۔ اور یہ بھی شعر پڑھتا ہوں، سماعت فرما لیں۔ گونگے پتھر کی گواہی لاجواب ہے، کہ زہرا کا فیضان نہ پوچھو، زہرا کا فیضان نہ پوچھو، کربل کی تاریخ میں دیکھو، کربل کی تاریخ میں دیکھو، تاریخ میں دیکھو، جس کے شبر اور شبیر، جس کے شبر اور شبیر دونوں ویروں کے تھے ویر، جس کے شبر اور شبیر دونوں ویروں کے تھے ویر، میرے آقا کی وہ بیٹی لاجواب ہے، ہاں میرے آقا کی وہ بیٹی لاجواب ہے۔ اور یہ شعر پڑھتا ہوں، سماعت فرما لیں۔ ان کا چہرہ لاجواب، ان کا چہرہ لاجواب، ان کا جلوہ لاجواب، جلوہ دیکھے جو وہ بستی لاجواب ہے، ہاں جلوہ دیکھے جو وہ بستی لاجواب ہے۔ آخری شعر دعا کے سائے تلے حاضر کرتا ہوں، سماعت فرما لیں۔ اگر اچھے لگ جائیں تو آپ حضرات دعاؤں سے نواز دیجیے گا۔ حاضر کرتا ہوں، سماعت فرما لیں۔ جلوہ دیکھے جو وہ بستی لاجواب ہے، خلد میں جب بازار لگیں گے، خلد میں جب بازار لگیں گے، آقا کے عشاق کہیں گے، عشاق کہیں گے، ان کی جنت لاجواب، ان کی جنت لاجواب، ان کا کوثر لاجواب، ان کی جنت لاجواب، ان کا کوثر لاجواب، اس سے ملنے والی مستی لاجواب ہے، اس سے ملنے والی مستی لاجواب ہے،
ان کا چہرہ لاجواب، ان کا چہرہ لاجواب، ان کا جلوہ لاجواب، ان کا چہرہ لاجواب، ان کا جلوہ لاجواب، جلوہ دیکھے جو مستی لاجواب ہے، جلوہ دیکھے جو مستی لاجواب ہے۔ اب دیکھیے ایک طالب علم نے ایک فرمائش کر دی ہے، گلاب لاجواب ہے۔ اگر اجازت ہے تو ایک مطلب ایک شعر پڑھ دوں، اجازت ہے؟ ارشاد حاضر کرتا ہوں، سماعت فرما لیں، ایک مرتبہ مچل کے کہہ دوں سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ گلاب لاجواب ہے، سبحان اللہ کہے، گلاب لاجواب ہے، 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 گلاب لاجواب ہے۔ چمن 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 میں جس طرح گلاب لاجواب ہے، گلاب لاجواب ہے، گلاب لاجواب ہے، چمن 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 میں جس طرح لاجواب ہے، چمن چمن میں جس طرح، چمن چمن میں جس طرح، چمن چمن میں جس طرح گلاب لاجواب ہے، گلاب لاجواب ہے، گلاب لاجواب ہے، اسی طرح اسی طرح اسی طرح عرب کا ماہتاب لاجواب ہے، گلاب لاجواب ہے، گلاب لاجواب ہے، اسی طرح عرب کا ماہتاب لاجواب ہے، گلاب لاجواب ہے۔ اور نہ دیکھا نہ دیکھا آسمان تیرا، سر کبھی کھلا ہوا، سر کبھی کھلا ہوا، سر کبھی کھلا ہوا۔ بہت ہی اچھا شعر حاصل کرتا ہوں، سماعت فرما لیں۔ نہ دیکھا آسمان تیرا، سر کبھی کھلا ہوا، سر کبھی کھلا ہوا، سر کبھی کھلا ہوا۔ نہ دیکھا آسمان نہ دیکھا آسمان تیرا، نہ دیکھا آسمان تیرا، سر کبھی کھلا ہوا، سر کبھی کھلا ہوا۔ بنت مصطفیٰ بنت مصطفیٰ بنت مصطفیٰ تیرا حجاب لاجواب ہے، گلاب لاجواب ہے، گلاب لاجواب ہے، گلاب لاجواب ہے۔ نہ دیکھا آسمان تیرا، سر کبھی کھلا ہوا، بنت مصطفیٰ بنت مصطفیٰ تیرا حجاب لاجواب ہے، گلاب لاجواب ہے، گلاب لاجواب ہے، چمن چمن میں جس طرح گلاب لاجواب ہے، گلاب لاجواب ہے، گلاب لاجواب ہے، گلاب لاجواب ہے۔